Aasia Bibi. Aasia Bibi is a Christian, Pakistani Christian woman who has been sentenced to death for blasphemy in Pakistan. We're going to discuss on Aasia, then on Aafia Siddiqui as well a little bit. There are going to be a lot of legal points. I have two great gentlemen with me here tonight to discuss on this topic. My first very good honorable guest is Taha Qureshi. Taha Qureshi is a CEO, Stockwell Green Community Services, London, and a chair of Forum for International Relations Development, UK. Qureshi Sahab, assalamu alaikum and welcome to the program. It's a pleasure to have you here. Same here, same here. My second honorable guest is Akber Choudhry, who is an advisor and a spokesman for the KNA, which is a Khatm-e-Nabuwat Academy, London. Akber Choudhry Sahab, assalamu alaikum and welcome to the program. Wa alaikum assalam, Janab. It's a pleasure to be here. It is a pleasure to have you both gentlemen here in this program. First of all, we're going to start off with the case of Aasia Bibi, who is a poor Christian Pakistani woman, and she's been sentenced to death by the Pakistani local court in Punjab. What is your view on this, Qureshi Saab? That do you think that it is a fair, she went to the fair trial, or is it an unfair trial that she went to and she's got this sentence? Well, first of all, thank you very much, Riyaz Sahab, inviting us to this program. I think it's not as simple as you have put it. It's quite a complicated case. And the issue is multidimensional. We ought to look at the case itself as well as the law that has been used to imprison this lady. As far as the first information report or the FIR that has been lodged in the police station, which my colleague will be showing you shortly, it clearly states that Aasia accepted that she had committed blasphemy. When someone accepts that he or she has done something, then the judge is bound to accept that, particularly when judges have some evidences as well. If the witnesses are already in the court and the person who has committed that crime, he or she accepts as well, then judge has no choice but to sentence the person. That is one aspect. Second aspect is, did she really do that or not? I think by reading the newspapers and the first information report in the police station and her acceptance in the court, that does compel us to accept that yes, this did happen. Thirdly, the law itself. Now, there are many laws in the world. If you look at the UK, there are some terrorism acts here, which quite significant number of people, even some parliamentarians in the United Kingdom, they do not accept that these laws are humanitarian. Certain aspects of the law. Exactly, right, okay. Exactly. Therefore, I think the law itself has been passed by the Parliament, and now it's only the Parliament that can repeal that law. Sure. So during this discussion, I think we'll go through these four main points, and then we'll be able to examine it at the end whether this is right or wrong and what should happen. Fantastic. Akber Choudhry, being a member of the Khatm-e-Nabuwat Academy and the advisor of the Khatm-e-Nabuwat Academy London and a spokesperson, what is your view on this, what Qureshi Sahab just said? Is it a fair or unfair trial, or do you have your view? Different from Qureshi Sahab's view? Yeah, I mean, I agree with most of what he says, but I would like to qualify with a few things here. I don't think it's for us to judge whether it's fair or not fair. The process is still ongoing. The legal process is still ongoing here. And as he said, I would like to show you the first... That's the FIR. Yeah, the first information report. We're going to need a close-up a little bit. I think it's from there. From that case. If you could hold it up again. Oh, okay. Sure. There you go. In a moment, I think you're going to get the close-up.
And we have studied the case in depth. Yes, once more, please. Can you show that to the... Okay, sure. Here you go. And we keep it there for a moment. Yeah, we have studied the case in depth, and we have seen that some parts of the case that's fine. do have a bit of an issue with that. I mean, she did admit on the 19th of June that this had happened, but she was expecting to be... 19th of June last year. Yes, of 2009, and she was expecting to be pardoned. The actual incident happened on the 14th of June, and 5 days after that, she was expecting to be pardoned if she admitted it, but her admittance in the village became part of the case against her on the same day. And then when the case went on to the Sessions Court, she said, well, it was just hot words exchanged, and the rest of the case is fabricated. This is her defense attorney's position. Now, the session judge, in pronouncing the decision or pronouncing the sentence, has said that this is pursuant to the review by the Lahore High Court, and the appeal the appeal should be filed soon, or has been filed already with the Lahore High Court. Now, this law, the Blasphemy Law, the government of Pakistan has put safeguards on this law, that it should not be, a case should not be registered unless an SP is involved, a superintendent of police is involved, and also approval has to be obtained from the provincial and federal government, and those are also grounds for appeal in this case. So although the blasphemy law or other such laws in countries that protect the majority, Pakistan being a 96% Muslim country, such laws that protect the majority are there, but they have to be used very judiciously and in the right circumstances. For example, in India, because of a Hindu majority, you might not slaughter a cow in public, you know? Sure, yes. It tends to hurt the feelings of the Hindu majority. Yes. Exactly. So the laws are there for a specific purpose, and we should be careful that we don't throw the baby out with the bathwater, you know, the proverbial bathwater. But in this case, whether she said what she said, or whether she's guilty or she is not guilty, again, the prosecution and the punishment should be proportional. She's already been in jail for a year and a half. She's a Pakistani citizen. She is a sister, Pakistani sister to us, just like Aafia Siddiqui was, you know. And one of the salient points in that report in the session judge was that the Christian community has been living in that village, Itawala, since partition, since 1947. Since the creation of Pakistan. Since the creation of Pakistan, the Christian community and the Muslim community have been living together in harmony and peace, and no such incident has happened there over the last 60, 65 years. Well, I think in Pakistan, entire country where there are minorities, religious minorities, for the last 60 odd years, they have been living in harmony and peace. The part of Pakistan where I come from, there are loads of Christians there. We have churches, we have the Christian schools. So far, there were no problem. You know, just recently, a lot of problems have begun. I think this all began after 9/11. I don't know, maybe that is the cause. 9/11 is the cause for all this problem. God knows best. She has asked for pardon. She has asked to be pardoned, Qureshi Saab. And her case is actually gone to Asif Ali Zardari for review. Do you think that she is going to be pardoned, or should she be pardoned? What is the view of the majority of Pakistanis? There are circles in Pakistan that doesn't want her to be pardoned. There is a circle that would want her to be pardoned. Well, as a matter of fact, there's a process. The case went to the session judge, and session judge is a kind of lower courts. And this is where the decision has been made. And then the second step is to go to the High Court. When the High Court decides, then the third process is to go to the Supreme Court then. And then the President comes in. Now, at this stage, I think we are really jumping the guns here. We ought to leave the courts to decide. And I've always said that these kind of issues, Western countries, they're always taking a great interest to poke the fingers into the other countries' matters. I think there is a law there, whether it's right or wrong. As I always give example, the Terrorism Act here, there are many countries, they don't accept that this is the right law, or the human rights have been taken care of in this law. The human rights activists, they have been always opposing this law. Many parliamentarians have been opposing this law. But because the parliament has approved this law, passed this law, therefore this is the law of the land. Now if someone wants to
To change it, that has to go through the process. Now, as far as the blasphemy law is concerned, I think the people need to convince the parliamentarians, the Parliament of Pakistan, which is a sovereign body. It's a sovereign country. I think this needs to be put to the Parliament whether this law should be changed or not. That's one. Secondly, leave it to the High Court. Instead of us having all these demonstrations and talking beforehand. There are massive rallies taking place in Pakistan and people chanting all sorts of slogans. Well, I think that's ignorance, really. I think we should leave this to the High Court and then the Supreme Court. Let them decide on merit. If you look at the number of cases, I have some statistics here. More than 490 people who were convicted under this law, they were Muslims. Christians are only probably 190 or something like this. Let me just remind the viewers the phone lines will be open after in the second half of the program, and you can take part in this discussion, whether you want to speak in Urdu or English or whatever. You're most welcome to do that. So in the second part, the phone lines will be open, and we request that you take part in this program as well. Akber Choudhry, what is the difference between these three cases? As we know, the case of Sulaiman Rushdie, there was a fatwa issued over him for blasphemy. Then we have Aafia Siddiqui, then Aasia Bibi. How would you differentiate these three cases? First of all, the difference between this poor Christian, our sister, Pakistani Christian sister as in humanity, and the difference between her case and the case of Sulaiman Rushdie, then Aafia Siddiqui. You choose me to ask the most tough question here. I think you look like a person who can answer the most toughest questions. I will try to differentiate between these cases and also show their similarity. In the case of Salman Rushdie, there was an overreaction, and the point of view of some people may have been understandable, although we don't subscribe to that, but because of his high profile and the visibility of his books and what he said, you know. But ultimately, we all know that it was not the right approach to take. In the case of Aasia, she is a poor village woman, 45 years old, not very not a very bright lady, educated, or nor she's an influential person. Exactly, not very educated, and she says that there isn't even a church in that village, and she doesn't even know about much of theology and religious differences and things like that. But if she has committed a crime, according to the laws of that country, the prosecution and the punishment should be proportionate to that crime. So these are the main differences between these two cases. And then the case of Aafia Siddiqui is at a human level. So you can compare Aasia and Aafia at a human level, that Aafia Siddiqui was also a mother of children. She was also born in Pakistan, from Pakistani origin, and she was put in jail incommunicado. Nobody could talk to her for years. We didn't know where she was, what were the charges against her, and although she has not been sentenced to death, she's been sentenced to 86 years for drawing a gun. She's a slight woman for drawing a gun on U.S. Marines, which sounds very implausible, you know. So again, at a human level, the cases are very similar. You have a married woman who is and there has been there has not been the outcry at a human level for Aafia as there has been for Aasia. So I mean, both cases deserve. I mean, the voices are much louder for Aasia than they are for Aafia. Or at least we hear them. Yes, yes, we hear them. Yes, that's right. True. Now, being a Muslim, can we imagine, just as an example, if a case like this took place, case like Aasia's case, took place in the time of the Prophet ﷺ, who was a mercy to the entire human being, to the mankind, not just to the Muslims, but to the entire mankind. So if a case like Aasia took place in the time of the Prophet ﷺ, and it was presented to the Prophet ﷺ, what do you think that he would have decided? Krishna. Well, let me just come back to the Aafia and Aasia's, then after that you can comparative analysis first. I think this is a very bad practice of West. When it is something to do with the minorities in Pakistan,
in West we are very active, and we go out of the way to protect human rights, and we become the champions of human rights. When it comes to the Muslims, unfortunately, no matter what happens in Abu Ghraib prison or Guantanamo Bay or the or a poor woman, a Pakistani woman is kidnapped by the authorities in Pakistan and taken to Afghanistan, kept in prison without any record. Her children are kept in prison without any record. Then only when a journalist like Yvonne Ridley raises the issue, then it comes in the newspapers, and then she is flown to America. And then human rights are not kept in the view. I think we need to really come out of this double standard. As far as Asia is concerned, I'm fully for it that she should be pardoned when she is asked for forgiveness. And you rightly said that Allah subhanahu wa ta'ala sent Rasulullah sallallahu alaihi wasallam as mercy to all world. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ قال Allah ta'ala. So I think this is when Allah says that you have been sent down as mercy to all world. I am pretty certain that Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, being rahmatan lil alameen, he would have pardoned this poor lady. But I think the ignorance is so high in many countries, in villages particularly, where the little personal vendetta could lead us to these kind of issues. So therefore, I think the Islamic scholars in Pakistan, which I have great respect for, the ulama, I think they need to have a council where such cases are properly looked at, and we need to protect our religion for being disreputed in such a way. Just to remind the viewers, in a couple of minutes the phone lines will be open and you can take the call in and take part in the program. I think we're going to move on to Urdu a little bit because we have a lot of Urdu viewership here as well. Choudhry sahab, jaise yani ke maine sawal kiya hai Quraish sahab se, the same question I would put to you, that if this case happened in the time of the Prophet ﷺ, because he was a mercy, یعنی کہ تمام کائنات کے لیے, تمام دنیا کے انسانوں کے لیے, جانوروں کے لیے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک اللہ کی طرف سے رحمت دنیا میں آئے ہیں. تو ان کے زمانے میں تو کچھ ایسے واقعات بھی ہوئے ہیں, جیسے کہ وہ عورت جو کوڑا پھینکتی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر کے اوپر, تو اسے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف فرما دیا تھا. تو ایسے لوگوں پہ جو اس وقت جذبات میں آ جاتے ہیں, جیسے آپ نے کہا کہ ایک سرکل ہے جو بہت ہی زیادہ جذبات میں آتے ہیں, ان کو آپ کیا کہیں گے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیسے مثال دیں گے کہ اس عورت کو, یعنی کہ should she be pardoned or not, کیسے معاف کر دیا جائے اس کو؟ Let me switch to Urdu now. Yeah, sure. ابھی ہم یہ تو ہم اس پوزیشن میں نہیں ہیں, ہم اس پوزیشن میں نہیں کہ ہم یہ کہہ سکیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا کرتے یا کیسے کرتے, مگر ان کی سیرت کو اسٹڈی کرتے ہوئے, جس طرح آپ نے پوائنٹ آؤٹ کیا کہ اگر کوئی ایک عورت ان پہ کوڑا پھینکتی تھی, انہوں نے اس کا مائنڈ نہیں کیا, پر ایٹ دا سیم ٹائم مدینہ منورہ میں عبداللہ بن ابی بن سلول واقعہ ہوگا جو کہ منافقوں کے سردار تھے, یا اور بھی ایسا ہوا جب اسٹیٹ کو خطرہ ہوا, جب اس کا جب جو چھوٹی سی اسلامی مملکت تھی اس وقت بن رہی تھی, پروان چڑھ رہی تھی, اس کو اس قسم کے لوگوں سے خطرہ ہوا جن کا انفلوئنس زیادہ تھا, تو اس وقت ان کا رویہ اور تھا. تو اس طرح میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ وہ جس طرح قریشی صاحب نے فرمایا وہ بہرحال معاف کر دیتے اس کو. جہاں تک بعض حلقوں کا تعلق ہے پاکستان میں, بعض علماء کا تعلق ہے, وہاں پہ ون اپ مین شپ ہوتی ہے تھوڑی سی, ہمارے لوگوں میں ہے, خاص کر آئی ایم فرام دا سیم کنٹری, آئی واز بورن دیئر, میں پاکستان میں پیدا ہوا تھا. ایک بار آپ میں شروع ہوتی ہے کہ میں کیوں پیچھے ہٹوں, ٹھیک ہے, تو وہ ایک قدم آگے جا رہا ہے تو میں بھی ایک قدم آگے جاؤں. وہاں پہ ہمارے جو ٹھنڈے ذہن ہیں, جو ہمارے سینئر موسٹ علماء ہیں, ان کو چاہیے کہ یہ اس کو کہیں نہیں, calm down, let's think of it, let it go through the process. ایک مقدمہ چل رہا ہے, ابھی وہ ہائی کورٹ میں جائے گا, اور سیشن جج نے صاف لکھا ہے کہ ہائی کورٹ کے ریویو کے بعد سینٹنس امپلیمنٹ ہو, اس کے بغیر امپلیمنٹ نہ ہو, ٹھیک ہے. تو وہاں پہ ہمارے جو علماء, جو سب سے بڑے علماء ہیں, ان کو اس وقت جو ہے وہ تھوڑا سا کام ڈاؤن کروانے کی ضرورت ہے. جی, فون لائنز کھلی ہیں, آپ بھی فون اٹھائیں, نمبر ملائیں اور اس پروگرام میں حصہ لیں.
اسلام جو ہے یہ تو ایک اللہ کی رحمت ہے. So Islam does not teach people to become aggressive. It's a very tolerant religion. So I think that we need to show what real Islam is. It's a very tolerant religion. اور جی کوئی صاحب آپ کچھ فرمانا چاہتے ہیں؟ جی دیکھیں، یہ جیسا کہ میں نے پہلے کہا کہ میرا تو یہ یقین ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اندر اللہ نے جو بھی صفات رکھیں، رحمت للعالمین جو ان کو بنایا گیا، یہ ان کی بہت ہی ایک اعلیٰ کوالٹی تھی. تو یہ کوالٹی سب پر حاوی آئے گی، یہ میرا ایمان ہے. کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکہ میں کیا ہوا، ان کا جس شہر میں وہ پیدا ہوئے، جہاں ان کی امی جان دفن، جہاں ان کے ابا جان دفن، جہاں ان کا پورا خاندان دفن، اس شہر سے ان کو باہر نکال دیا گیا. ان کے اوپر کیا کیا ظلم نہیں کیا گیا. لیکن وہی لوگ جنہوں نے ظلم کیا، ابو جہل کی بات دیکھیں. ابو جہل جب وہ گڑھے میں گرا ہے تو پھر بھی اس کو ہاتھ ڈال کے وہاں روشنی پیدا کی کہ اس کو اس گڑھے سے نکال سکے، جس نے اتنا ظلم کیا. جب ان کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاؤں خون سے بھر گئے تو جب جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام آئے تو انہوں نے کہا کہ اللہ نے مجھے بھیجا کہ اگر آپ چاہیں تو میں ان پہاڑی کے درمیان ان کو کفار مکہ کو مار دوں سب کو. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ نہیں، مجھے اللہ نے رحمت للعالمین بنا کے بھیجا ہے، میں یہ نہیں چاہتا کہ یہ لوگ یہاں پر سارے اس وقت تباہ و برباد ہو جائیں. بلاسفیمی لا جو ہے یہ اصل میں جو میرا اندازہ ہے، وٹ آئی انڈرسٹینڈ فرام یو ٹو جینٹلمین، کہ اس کا مقصد یہ ہے کہ یہ ان لوگوں پر لاگو ہونا چاہیے جو جان بوجھ کر ایک بلاسفیمی کرتے ہیں یا توہین رسالت کرتے ہیں یا اسلام کی توہین کرتے ہیں. اینڈ دے آر انفلوئنشل پیپل، یعنی کہ لوگوں میں فتنہ پیدا کرنے والے جو لوگ ہوتے ہیں. مثال کے طور پہ پاکستان میں کچھ ایسے گروپ ہیں جنہوں نے اپنے مذہب بنائے ہوئے ہیں اور وہ اسلام کے خلاف ان کی لیڈرشپس ہیں، اور لیڈرشپ میں جو ہے اسلام کے خلاف ایسے ایسے یعنی کہ کام کیے جاتے ہیں. سو فار دوز پیپل ہو کین اسپریڈ کرپشن ان دا کمیونٹی، دس شوڈ بی ایکچولی مور آف اے کائنڈ آف اے لا، بلاسفیمی لا فار دوز کائنڈ آف اے پیپل. جسٹ ریممبر، یہ آپ یاد رکھیے گا. قریشی صاحب ایک فون کال لیتے ہیں انشاءاللہ، اس کے بعد پھر یہ اپنی بات آپ یہ شروع کریں گے انشاءاللہ. جی جزاک اللہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام جناب. فروخ حبیب بات کر رہا ہوں میں لندن سے. جی کیا نام بتایا؟ فروخ حبیب بات. فروخ حبیب صاحب، جی جناب فرمائیے. ماشاءاللہ آپ کا پروگرام بہت اچھا جا رہا ہے، اور میں یہ بولوں کہ واقعی یہ ایک ایسا ایشو ہے کہ جس کے اوپر ڈبیٹ ہونی چاہیے، اور میرا یہ خیال ہے کہ اس میں علماء کرام کو بھی شامل ہونا چاہیے کہ اس مسئلے کو کس طریقے سے حل کیا جائے. کیونکہ ایک طرف تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کچھ قوتیں ہیں جو دونوں طرف کی ایکسٹریمز ہیں، یعنی کچھ لوگ بالکل بلنٹلی یہ کمنٹ کر دیتے ہیں کہ ایسا ہونا چاہیے کہ بس ایسے مطلب گستاخ رسول کی سزا یہ ہے، اور دوسری طرف وہ یہ بولتے ہیں کہ یہ بالکل غلط ہے، قانون کو ہی بالکل سرے سے غلط قرار دے دیتے ہیں. تو دونوں طرف ایسا ہے کہ معلومات کا فقدان ہے. تو اس کے اندر اویئرنیس پیدا کرنے کے لیے ماشاءاللہ اس طرح کے پروگرام ہونے چاہیے. اور اچھا، آپ کی ذاتی کیا نظریات ہیں کہ ایسے کیس میں ایسی جو ایک پور وومن who has family and she's 45-year-old, she is not even an educated person, she has no influence on the society, اس کے منہ سے اگر کوئی گستاخی ہوتی ہے تو اسے وارننگ یا 1.5 سال تو ہو گیا اسے، she's been in prison for 1.5 years. تو آپ کا کیا خیال ہے کہ اسے معاف کر دینا چاہیے جب وہ معافی مانگے؟ Yeah, that kind of person should be given given at least a chance, because میں سمجھتا ہوں کہ ہاں ایک ایسا شخص کہ جو اپنی غلطی کو بھی محسوس کر رہا ہے، اور دوسرا اس کے پیچھے ایک فیملی ہے، اور اس کو بعد میں کانسیکوینسز کا پتہ بھی نہیں تھا، یعنی کہ جب اس نے یہ بات کی ہوگی اس کو اس کے. فرق صاحب بڑی مہربانی. انشاءاللہ وی ہیو سوری وی ویری شارٹ ٹائم اینڈ وی گو ٹو ٹیک نیکسٹ کال. السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. بہن بولیے. جی میرا یہ سوال ہے کہ سب سے پہلے تو میں آپ کے شو بہت اچھے ٹاپک پہ آپ نے یہ اسٹارٹ کرا ہے عورتوں کی رائٹس کے اوپر. تو میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ دیکھیں میں نے بچپن میں ایک ہمیں بکس میں پڑھایا جاتا تھا کہ حضور اکرم کا ایک سفر تھا طائف کا، وہاں پہ بچوں نے ان کے ساتھ بہت زیادتی کری، پتھر مارے، اور ان کا جوتا خون سے لہو لہان تک ہو گیا. تو ان کے ساتھ جو صحابہ تھے انہوں نے کہا ان کو بدعا دیں، تو انہوں نے بدعا کی جگہ انہیں دعا دی کہ ان کے لیے ہدایت ہو. تو اسی طرح وہ کوڑے والے کا ذکر ہے، اس عورت کا، اس پہ بھی حضور نے رحم کیا ہے، اس کے ساتھ دعا کرتے تھے، بلکہ وہ بیمار ہوئی تھی تو آپ اس کی پتہ کرنے گئے تھے کہ وہ خیریت سے ہے کہ نہیں. جی بہن آپ کا کیا، آپ فائنل بات کریں. یہی ہے کہ ایز اے عورت جو ایک گاؤں سے نہیں نکلی ہے
اور پھر ماں وہ جس کو ایجوکیشن کا نہیں پتا, جس کو تعلیم کا نہیں پتا, اور اس نے اگر اس طرح کی کوئی گستاخی کر دی ہے, میرے خیال میں اس عورت کو لیے معافی ہونی چاہیے, اس کو کوئی سزا نہیں ہونی چاہیے. ایز اے عورت میں اس کے لیے یہی رائے دوں. یہ آپ کا بھی بڑی مہربانی, جزاک اللہ. یہ کالرز کی ویوز ہیں. سو فار وی ہیو ریسیوڈ 2 calls. There are callers waiting. We're going to come back to the callers. قریشی صاحب اور چوہدری صاحب, یہ جو پاکستان میں بلاسفمی لا بنا ہوا ہے, اگر اس میں ایک خطرہ بھی پیدا ہو سکتا ہے جس طرح سے مس یوز ہو رہا ہے لو, یا مس یوز ہو, اگر if it's being misused, so there is a danger that this law can be abolished. Yes. Possibility. Yes. اگر یہ law abolished ہو جائے تو پھر پاکستان کے جو مسلمان میجورٹی ہے انہیں اس سے کیا نقصان یا خطرہ پیدا ہو سکتا ہے؟ میں اس کی مثال آپ کو ایسے دوں گا کہ انگلستان میں بھی ایک بلاسفیمی کا قانون تھا ابھی 3-4 سال پہلے فنش ہوا, مگر ناردرن آئرلینڈ میں ابھی بھی ہے. وہ بلاسفیمی کا قانون اسپیسیفک ٹو چرچ آف انگلینڈ تھا, کیونکہ جب چرچ آف انگلینڈ بنا ہنری دی 8 کے زمانے میں تو اس وقت وہ چرچ کو بڑا خطرہ تھا, اور ایک میجورٹی یہاں پہ نان کیتھولکس کی بن گئی تھی, تو اسپیسیفکلی چرچ آف انگلینڈ کے لیے بنایا گیا تھا. تو اسی طرح پاکستان بینگ اے ویری ہائی میجورٹی مسلم کنٹری, دیر از آلویز اے رسک that something can light the fire. ٹھیک ہے, کیونکہ پیپل آر ویری پیشنیٹ, لوگوں کے دل میں بڑے جذبات ہیں اسلام کے بارے میں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے بارے میں وغیرہ وغیرہ. تو یہ ایک خطرہ ہے, اور ایسا قانون جو ہے وہ ایک ڈیٹرنٹ ہوتا ہے. ایسے قانون کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ اس کے روز بروز چھوٹے چھوٹے کیس کر کے سزائیں دیتے رہے. ایسا قانون ایک ڈیٹرنٹ ہوتا ہے, جس طرح آپ نے فرمایا بعض حلقے ہیں, بعض لوگ ہیں, بعض گروپ ہیں, ان کی لیڈرشپ ہے, ان کی کتابیں یا رسالے یا ان کی اسپیچز ایسی ہوتی ہیں جن سے کہ بہت بڑا فتنہ یا بہت بڑا ایک پرابلم کریٹ ہو سکتی ہے ایک مسلم میجورٹی کنٹری میں. تو اس لیے لا شوڈ بی دیئر, سم تھنگ سملر شوڈ بی دیئر. یہ لا اگر پراپرلی پرفیکٹ نہیں ہے تو پارلیمنٹ اس کو مزید اچھا کر سکتی ہے, مگر ایک میجورٹی کنٹری میں دیر از اے پریسیڈنٹ. اس چیز کا ہمیں ساری دنیا کے ممالک میں, جس طرح کہ قریشی صاحب نے فرمایا کہ ایسے قوانین ہیں جو کہ میجورٹی کو پروٹیکٹ کرتے ہیں. انشاءاللہ قریشی صاحب واپس آپ کی طرف آئیں گے, ایک کال اور لیتے ہیں تو اس کے بعد آپ اس بات میں جو بھی آپ ماشاءاللہ کہنا چاہیں. جی وی ٹیک دی نیکسٹ کال. السلام علیکم. وعلیکم السلام صاحب. جناب نام بتائیے گا. جی میرا نام رضوان ہے. جی رضوان صاحب فرمائیے. جی کچھ نہیں, آپ کا شو ماشاءاللہ بہت اچھا کر رہا ہے الحمدللہ, اور کافی اچھا لگ رہا ہے. اس ٹاپک کے بارے میں یہی تھا جناب کہ میں لندن میں رہتا ہوں, اور یہ دیکھا کہ ڈنمارک میں بھی کچھ لوگ نے ایسی فائن اٹھائی تھی, لیکن اس کو ایزی بھی تو نہیں لیا جا سکتا نا. آپ دیکھیں کہ آج کے معاشرے میں اگر کوئی کسی کو برا کہتا ہے تو جواب